وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر حضور سیدنا امیر المومنین امام المتقین خلیفہ چہارم خلیفہ راشد خلیفہ برحق حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ حاضر خدمت ہے. نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 223 ہے میرے پاس. یہ نہج البلاغہ کی معتبر شرح ہے جسے شرح ابن ابی الحدید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یہ شرح ابن ابی الحدید میرے پاس یہ دار الکتب العلمیہ ایران قم سے مطبوع ہے اور اس ایک جلد میں 2 حصے ہیں 11 اور 12. اس کا جو حصہ 12واں ہے اس کی صفحہ نمبر 3 پر یہ خطبہ موجود ہے اور خطبہ کا نمبر انہوں نے دیا ہے 223 کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ان کے وصال کے بعد ان کی شہادت کے بعد جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بغور سنیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا للہ بلاد فلان فلقد قوم الاود وداول عمد وقام السنت. للہ بلاد فلان یہ اہل عرب میں ایک دعائیہ کلمہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فلاں کے شہروں کو برکت دے اور اس میں فلاں سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. جیسا کہ علامہ ابن ابی الحدید نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہے اور پھر کہتے ہیں وقد وجدت النسخۃ التی بخط الردی ابی الحسن جامع نہج البلاغہ. کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے جو جامع ہیں ابو الحسن ردی میں نے ان کا ایک نسخہ صحیح ان کے خط سے لکھا ہوا پایا وتحت فلان عمر تو فلاں کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا. ان 2 حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا للہ بلاد فلان اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ عمر بن خطاب کے شہروں کو برکت عطا فرمائے. فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدَ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیڑھی کو سیدھا کیا ٹیڑھے پن کو سیدھا فرمایا آپ نے. وَدَاوَ الْعَمَدَ اور بیماری کی شفا اور بیماری کی دوا کی آپ نے. وَأَقَامَ السُّنَّةَ اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو قائم فرمایا. وَخَلَّفَ الْفِتْنَةَ اور فتنے کو پس پشت ڈال دیا.
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پاکیزہ اور عظیم الشان تعریف آپ نے بیان فرمائی کہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جنہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح فرمانے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی کو قائم کرنے والے تھے، سنت نبوی کو قائم رکھنے والے تھے، بیماری کی دوا کرنے والے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فتنوں کو پس پشت ڈال دیا کہ آپ کے دور خلافت میں فتنے وہ دور رہے۔ ذہب نقی الثوب قلیل العیب، کم عیب اور پاکیزہ جامہ کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں تو بڑے پاکیزہ تھے، آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، آپ بالکل صاف ستھرے تھے، کسی طرح کا کوئی قدغن آپ پر نہیں تھا۔ اور فرمایا اصاب خیر رہا و سبق شر رہا، کہ آپ نے خلافت کی بھلائی کو پایا اور اس کے شر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ ابو بکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خیر ہے، اور آپ کی خلافت وہ شر سے دور ہے۔ اور پھر آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے، ادّا اللہ طاعتہ، کہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح اطاعت کی جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ناانصافی ہوتی، معاذ اللہ کوئی ظلم ہوتا، معاذ اللہ کسی کا حق غصب کرنا ہوتا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں فرماتے کہ عمر بن خطاب نے تو اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے آگے فرمایا وَاتَّقَاهُ بِحَقِّهِ، کہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ سے ایسا خوف کیا، اللہ سے ایسے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق تھا، ایسا تقوی اختیار کیا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق تھا۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اب جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو خشیت الہیہ جس کے سینے میں موجود ہے، بھلا وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے، بھلا وہ کسی پر زیادتی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی ارشاد فرما دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت فرما برداری کا حق ادا کر دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی ظلم ناانصافی کی نسبت کرنا یہ خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ جس کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پیار ہے وہ مولا علی شیر خدا کے فرمان کو مانے گا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس پاکیزہ زندگی کو مانے گا جس کا ذکر مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ عجیب بات ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ بھی کیا جائے، اور مولا علی شیر خدا جس کی تعریف کرے اور عظیم و شان تعریف بیان کرے، اس تعریف کو بھی نہ مانا جائے، مولا علی کے فرمان کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کے ساتھ تم فریب کر رہے ہو۔ اگر تمہیں مولا علی شیر خدا سے سچی محبت ہوتی یا ہے تو تم مولا علی شیر خدا کے اس فرمان پر عمل کرتے اور عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی خلافت راشدہ کے قائل ہوتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اَدَّى إِلَى اللَّهِ طَاعَتَهُ وَاتَّقَاهُ بِحَقِّهِ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ اہل تشیع کے حوالہ جات میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ آج خلافت راشدہ کے منکر ہیں، ببانگ دہل کانفرنس کر کے خلافت راشدہ کا انکار کر رہے ہیں اور شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور ملک میں افتراء و انتشار کی فضا قائم کر رہے ہیں، میں یہ اس لیے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں اہل تشیع کے کہ جب کتاب تمہاری مستند اور معتبر کتاب تمہاری ہے تو پھر خطبہ بھی، فرمان بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو تمہیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہوئے، تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے خلافت راشدہ کا خیال کرتے ہوئے کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایسی شان اور عظمت بیان کرے، تم کس بات کی بولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جن کے بارے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے اور خلافت راشدہ کے منکروں کو اللہ تبارک و تعالی خلافت راشدہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو افتراء کو انتشار، اس ملک میں افتراء کو انتشار نہ پھیلائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم ہر اس رکاوٹ کو روکنے والے ہیں جو اس ملک کے انتشار کا باعث بنے۔ تو جو بھی سینے میں دل رکھتا ہے اور جس میں ذرا سے بھی انصاف کی رمق موجود ہے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ سننے کے بعد کبھی بھی خلافت راشدہ کا منکر نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ آپ سے مجلس پڑھنے کا لینا ہے، وہ آپ کو یہ خطبہ کیوں سنائیں گے؟ ان کا تو کاروبار ہے، اگر وہ یہ خطبہ سنائیں گے تو ان کا کاروبار رک جائے گا۔ ہم اہل سنت نوکر خادم ہیں آپ کے، آپ کو یہ خطبہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہماری یہ خدمت آپ کے کام آ جائے۔ کل قلع آپ یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں کسی نے حق راستہ نہیں بتلایا تھا، کسی نے ہماری رہنمائی نہیں کی تھی۔ تو اتمام حجت کے لیے میں یہ اہل تشیع کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ جو ان میں منصف لوگ ہوں گے، حق کے متلاشی ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ بیان ان کے لیے شافی اور کافی ہوگا، باعث ہدایت ہوگا ان کے لیے۔ میں جو حوالہ جات دیتا ہوں، میں ان حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں، دنیا میں بھی اور حشر کے دن بھی ان حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ جو حوالہ جات دیتا ہوں، اگر یہ حوالہ جات ان کتابوں میں نہ ہو تو میں دنیا آخرت میں مجرم ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ یہ فقیر وہی حوالہ دیتا ہے جو کتاب میرے پاس موجود ہوتی ہے، اور میں کتاب دکھا کر حوالہ دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔